الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم بھائیو، میں اس وقت اپنے گاؤں کے قبرستان میں موجود ہوں۔ میرے گاؤں میں دو قبرستان ہیں، ایک گاؤں کے جنوب کی طرف ہے جو گاؤں کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اور یہ قبرستان جس میں میں کھڑا ہوں یہ گاؤں کے مشرق کی طرف ہے، اور یہ میرے خاندان کا قبرستان ہے۔ میرے والدین بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو اس قبرستان میں صرف چند قبریں تھیں، اب میرے دیکھتے دیکھتے قبروں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت البقیع میں قبر کی جگہ عطا فرمائیں، لیکن ظاہری حالات اور سبب کے تحت میری قبر بھی اسی قبرستان میں بننی ہے۔ میرے محترم بھائیو، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے عثمان، آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی اور مشکل منزل ہے۔ اگر یہ منزل مشکل ہو گئی تو آنے والی منزلیں اور بھی مشکل ہو گئیں، اور جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی اس کے لیے آنے والی منزلیں اور بھی آسان ہو گئیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے فتنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، فلما ذکر ذالک زج المسلمون زجا، تو مسلمانوں میں ایک کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ میرے محترم بھائیو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر ہر روز مخاطب ہوتی ہے، ہر روز آواز دیتی ہے، انا بیت الغربہ، میں مسافرت کا گھر ہوں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے مرحبا، اور جب ایک کافر یا فاسق آدمی اس میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے حوالے کیا جاتا ہے، تو وہ کہتی ہے لا مرحبا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم نے بھی ایک دن اس قبر میں آنا ہے۔ آج ہم چند سالہ زندگی گزارنے کے لیے جو گھر تیار کرتے ہیں اس میں ہر قسم کی سہولت لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور گھر بنانے والے کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے اس گھر میں کتنے دن یا کتنے سال رہنا ہے۔ یہ جو قبریں پیچھے نظر آ رہی ہیں، معلوم نہیں ہم نے قبر میں
کتنے سال رہنا ہے، 500 سال یا 1000 سال، اور یہ بڑی مشکل منزل ہے، اور احادیث مبارکہ سے عذاب قبر ثابت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہماری قبر ہمارے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھیں، جو قبر میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔